السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہوں گی۔ تو آج ہی میں ایک دلچسپ کہانی کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو وقت ضائع کیے بنا اپنی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے تم لوگوں نے یہاں؟ شمشیر خان کے چلانے پر وہاں موجود سب لوگوں کو سانپ سونگ گیا۔ زویا بے ساختہ فیروز کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ شمشیر کی آنکھیں نیند خراب ہونے کی وجہ سے لال ہو رہی تھی۔ پچھلے 2 دنوں سے وہ ایک پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا۔ اس وجہ سے وہ ٹھیک سے نہیں سو پا رہا تھا۔ آج نیند پوری کرنے کی غرض سے وہ لیٹا ہی تھا کہ باہر سے آنے والے شور شرابے کی آواز نے اس کی نیند خراب کر دی۔ زویا، فیروز، جویریہ، نور، ماہین اور ارسل وہاں سے بھاگنے کے لیے پر تول رہے تھے، لیکن شمشیر دوسرے فلور پر جاتی ہوئی سیڑھیوں کے سامنے کھڑا تھا، اس لیے ان میں سے کسی کے پاس بھی وہاں سے فرار کا راستہ نہیں تھا۔ باقی سب لوگوں کو نظر انداز کرتے ہوئے شمشیر کی نظر زویا پر جا کر ٹک گئی۔ اسے یہ لڑکی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ جب بھی وہ اسے دیکھتا تو شمشیر کا دماغ غصے سے گھومنے لگتا تھا۔ آج سے پہلے اسے کبھی بھی کسی عورت سے اس قدر شدید نفرت محسوس نہیں ہوئی تھی جس قدر نفرت وہ زویا سے کرتا تھا۔ اس کے پیچھے بھی کئی وجوہات تھی۔ زویا نے جب اس ظالم شخص کی نظروں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کی تو بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ یہاں سے غائب ہو جائے۔ اسے یہ بھی پتا تھا کہ اب وہ باقی سب کزنز کو چھوڑ کر اسی کو ہی ذلیل کرے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ شمشیر نے وہاں موجود باقی لوگوں کو جانے کا اشارہ کیا اور خود زویا کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں تمہیں 1000 بار سمجھا چکا ہوں کہ تمہاری یہ بچکانہ حرکتیں مجھے انتہائی زہر لگتی ہیں۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ کیوٹ برتاؤ کر کے تم میرے دل میں اپنے لیے جگہ بنانے میں کامیاب ہو جاؤ گی تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ میں تم جیسی عورت پر دوسری نظر بھی ڈالنا پسند نہیں کرتا جسے اپنی عزت کی کوئی پرواہ ہی نہیں۔ زویا نے تڑپ کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ مارے غم کے زویا کی آنکھیں جلنے لگیں۔ اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی لیکن شمشیر نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ مجھے صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مجھے تم جیسی جھوٹی عورت پر بالکل بھی یقین نہیں۔ میں نے ایسا کیا کیا ہے کہ آپ مجھ سے اس قدر شدید نفرت کرتے ہیں؟ تم کچھ نہ کر کے بھی میرے لیے قابل نفرت ہی ہو۔ وہ غصے سے اپنا سر جھٹکتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ زویا جو کہ کافی مشکل سے اپنے اوپر کنٹرول کر کے کھڑی تھی، اس کے جانے کے بعد خاموشی سے سر جھکا کر آنسو بہانے لگی۔ فیروز جو کہ اسی کو ڈھونڈتا ہوا کمرے سے باہر نکلا تھا، زویا کو لان کی طرف جاتا دیکھ کر اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ زویا کے پیچھے جانا چاہتا تھا لیکن ماہین نے اسے آنکھوں سے رکنے کا اشارہ کیا۔ دوسری طرف زویا کا دل ایک بار پھر ٹوٹ گیا۔ زویا بھی شمشیر سے ویسے ہی نفرت کرنا چاہتی تھی جیسی نفرت وہ اس سے کرتا تھا، لیکن جب بھی وہ اسے نفرت کرنے کے بارے میں سوچتی اس کا دل بغاوت پر اتر آتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا تب سے ہی اس نے نانی جان کے منہ سے اپنے نام کے ساتھ شمشیر کا نام سنا تھا۔ جب شمشیر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے لندن چلا گیا تھا تب بھی نانی نے اسے یہی بتایا تھا کہ جیسے ہی شمشیر پاکستان واپس آئے گا میں تم دونوں کا نکاح کر دوں گی، اور پھر اس طرح سے میری نوازی اور پوتا ہمیشہ کے لیے میری نظروں کے سامنے رہیں گے۔ وہ جب یہ باتیں سنتی تو اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکتا۔ اس دوران اس کی شمشیر سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ بہت کم گھر میں کال کرتا تھا اور اکثر دادی جان کو ہی فون کرتا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں حد سے زیادہ مصروف رہتا تھا۔ اس کے پاس کسی چیز کے لیے وقت ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ کبھی کبھار یہ بھی بھول جاتا کہ اس کی زویا نام کی ایک کزن بھی ہے۔ شمشیر کی اپنی ہی الگ دنیا تھی اور اسے وہ دنیا بے حد عزیز تھی جس پر وہ کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری طرف زویا کی سوچیں شمشیر سے شروع ہو کر اسی پر ہی ختم ہو جاتی۔ وہ بچپن سے ہی میچور اور شرارتی طبیعت کی مالک تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ حد سے زیادہ حسین بھی تھی۔ جو بھی ایک بار اسے دیکھتا اس کی نظریں زویا پر جم جاتی۔ وہ اپنے حسن سے واقف تھی اور اسے یقین تھا کہ شمشیر بھی اس کے حسن سے نگاہیں نہیں چرا پائے گا اور پہلے ہی نظر میں اس کا دیوانہ ہو جائے گا۔ لیکن جس دن شمشیر کی پاکستان واپسی ہوئی اسی دن اس نے زویا کو پہچانا ہی نہیں تھا۔ اس دن دادی جان نے شمشیر سے اپنی نواسی کے حوالے سے بات کی تو وہ ہتھے سے ہی اکھڑ گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ساری دنیا کو تہس نہس کر دے۔ وہ زویا کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں تھا اور اس کی سوچ ایسی تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی میں انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو۔ جس کے ساتھ اس نے انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنی تھی وہ کر چکا تھا۔ وہ دادی جان سے اس حوالے سے بات کر کے غصے سے حویلی سے باہر نکلا ہی تھا کہ سامنے سے ایک لڑکی اسکوٹی پر سوار ہو کر حویلی میں داخل ہوئی۔ وہ اسے دیکھ کر چونک گیا۔ زویا جو اسے دیکھتے ہی پہچان گئی تھی مسرور انداز سے مسکرا دی۔
دوسری طرف اسے بے دھڑک گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر شمشیر کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اے لڑکی، کون ہو تم اور کہاں جا رہی ہو؟ زویا نے یہ سن کر چہکتے ہوئے لہجے میں کہا، میں چورنی ہوں، یہاں پر ایک بوڑھی عورت رہتی ہے، میں اس کی کنگن چوری کرنے کے لیے آئی ہوں۔ اس کا لہجہ کھنکتا ہوا تھا۔ شمشیر اس لڑکی کی بے تکلفی پر اسے گھور کر رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ زویا اندر جاتی، شمشیر نے اس کی اسکوٹی روکی اور اگلے ہی لمحے وہ اسے نیچے اتار چکا تھا۔ زویا اس افتاد کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی۔ اس نے بے یقینی سے شمشیر کو گھورا۔ اس کا ہاتھ ابھی تک شمشیر کے ہاتھوں میں تھا۔ زویا کا دل عجیب انداز میں دھڑکا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ شمشیر نے اس کے سوال کو یکسر نظر انداز کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دو ٹوک انداز میں پوچھا، مجھے صاف صاف بتاؤ کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اس کا لہجہ ہر طرح کی لچک سے پاک تھا۔ زویا نے بے ساختہ خوف سے تھوک نگلا اور اپنے آپ کو کمپوز کرتے ہوئے بولی، میں نے آپ کو کہا بھی ہے کہ میں یہاں پر چوری کرنے کے لیے آئی ہوں۔ اس بار اس کا لہجہ سنجیدہ تھا، لیکن آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ شمشیر کو اس طرح کی نان سیریس لڑکیاں بالکل پسند نہیں تھیں۔ اسے زویا جیسی لڑکیوں سے عجیب کوفت ہوتی تھی۔ پھر تو تمہاری جگہ اندر نہیں بنتی، تمہیں تو جیل میں ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کر شمشیر نے موبائل نکالا اور پولیس کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ زویا کے تو ہاتھ پاؤں بری طرح پھول گئے۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے شمشیر کا موبائل اچکا۔ شمشیر کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ آج سے پہلے کسی نے بھی یہ جرت نہیں کی تھی۔ میرا موبائل مجھے واپس کرو۔ اس کا لہجہ سخت تھا، لیکن زویا نے غور نہیں کیا اور بے چارگی سے بولی، ایک تو آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو سیریس لے لیتے ہیں، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ میں تو زویا ہوں، آپ کی پھپھو کومل کی بیٹی۔ زویا نے آپ کی بار اسے بھرپور مسکراہٹ سے نوازا۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ شمشیر کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ابھی وہ اسی لڑکی سے ہی شادی سے انکار کر کے واپس آ رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کو جانتا نہیں تھا، پھر بھی اسے اندازہ تھا کہ نانی جان کے بیجا لاڈ پیار نے اپنی اکلوتی نواسی کو بگاڑ دیا ہوگا۔ اگلے ہی پل اس نے غصے سے زویا کا بازو جھٹکا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، اچانک ہی فیروز بابا وہاں آ گئے اور اس نے آگے بڑھ کر زویا کا بازو تھام لیا۔ اس نے انتہائی غصے سے شمشیر کو دیکھا، جسے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ فیروز سے ملے بغیر ہی حویلی سے باہر نکل گیا۔ دوسری طرف دادی جان نے اپنے سب بیٹوں کو ایک بار پھر اپنی حویلی میں اکٹھا کر لیا۔ ایک بار پھر وہ سب لوگ جوائنٹ فیملی میں رہنے لگے۔ ان کے گھر یوں بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، لیکن اب کچن بھی ایک ہی ہو گیا تھا۔ کلثوم بیگم کی سب بہوؤں کی ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھی بنتی تھی۔ ان میں بہت اتفاق تھا، اس لیے دادی جان بھی حد سے زیادہ پرسکون تھی۔ اب صرف اور صرف انہیں ایک چیز کی ٹینشن تھی کہ کسی طرح سے ان کا پوتا ان کی پوتی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ دوسری طرف رات کے وقت سارے کزن اکٹھے ہوئے تھے۔ زویا کا دل بار بار اس دشمن جاں کو دیکھنے کے لیے مچل رہا تھا، جو اس کے دل کا اکلوتا مالک تھا۔ لیکن دوپہر کے وقت جو کچھ ہوا تھا، اس کے بعد اس کا دل تھوڑا سا مرجھایا ہوا بھی تھا۔ فیروز نے اس کی اداسی نوٹ کی تو فوراً سے اس کے پہلو میں آ کر بیٹھ گیا۔ تو منہ بنا کر نہ بیٹھا کرو، بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ اس نے زویا کی چھوٹی سی ناک کھینچتے ہوئے کہا، کیا کر رہے ہو تم؟ مجھے درد ہوتا ہے۔ وہ ایک دم سے اونچی آواز میں چلائی۔ سب لوگ اچانک سے ہی اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ شمشیر نے بھی اس کے یوں چلانے پر ناگواری سے اس کو گھورا۔ تایا جان تھوڑے سے پریشان ہو گئے۔ کیا ہوا ہے بیٹا، سب ٹھیک تو ہے؟ انہوں نے زویا سے پیار بھرے انداز میں سوال کیا تو وہ اپنی جگہ پر گڑبڑا گئی۔ جی تایا، وہ میں بس یوں ہی، آئی ایم ریئلی سوری۔ اس نے فوراً سے معافی مانگ لی۔ اچانک اس کی نظر شمشیر کی نظروں کے ساتھ جا ملی، جس میں اس کے لیے صرف نفرت اور بیزاریت تھی۔ زویا کا دل ایک بار پھر چکنا چور ہو گیا۔ فیروز تھوڑی دیر کے بعد پھر سے اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے لگا۔ ویسے زویا، تمہیں میں نے ایک سرپرائز بھی دینا تھا، لیکن تمہاری برتھ ڈے قریب آ رہی ہے، سوچ رہا ہوں کہ یہ سرپرائز اسی دن کے لیے ہی سنبھال کر رکھوں۔ اس بات پر بھی زویا نے کوئی خاص رسپانس نہیں دیا۔ اس کا ذہن بار بار شمشیر کی طرف جا رہا تھا۔ او ہیلو شیطان بلی، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ فیروز نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں آئی۔ شمشیر کی نظریں بھی بار بار اسی کی طرف اٹھ رہی تھی۔ وہ اس کو جج کر رہا تھا اور زویا کا اس طرح فیروز کے ساتھ بیٹھنا اسے ناگوار لگ رہا تھا، کیونکہ دونوں ایک ہی صوفے پر ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ زویا کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی، بلکہ 18 سال کی تھی، اور شمشیر کو یہ چیزیں انتہائی زہر لگتی تھی۔ اس کے مطابق عورت کو اپنی حدود کا پتہ ہونا لازمی تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنا ذہن زویا کی طرف سے ہٹایا۔ وہ اس لڑکی سے محبت تو نہیں کرتا تھا،
اور نہ ہی اسے اس لڑکی سے شادی کرنی تھی۔ بس دادی جان کی وجہ سے اسے زویا سے عجیب نفرت اور چڑ ہو گئی تھی۔ اب وہ اسے اپنی کزن کے طور پر بھی ٹریٹ نہیں کر پا رہا تھا۔ دادی جان نے دوبارہ زویا کا شمشیر کے ساتھ تعارف کروایا تو وہ مکمل طور پر انجان بن گیا۔ دادی جان، مجھے تو ٹھیک طرح سے یاد بھی نہیں۔ یہ سن کر دادی جان بھی پل بھر کے لیے شرمندہ اور اپنی نواسی سے نگاہیں چرانے لگی۔ ایک اور چیز جو زویا کو تنگ کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ شمشیر بار بار اس کے چچا جان کی بیٹی کی ذات میں دلچسپی لے رہا تھا۔ وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد اسے گفتگو میں شامل کرتا اور اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا۔ زویا اپنے آپ کو وہاں مسفٹ محسوس کر رہی تھی، اس لیے فوراً سے بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس رات بھی وہ بہت زیادہ روئی تھی۔ وہ کم عقل ضرور تھی لیکن اس قدر بے وقوف نہیں تھی کہ شمشیر کی نظروں کو نہ سمجھ پاتی۔ اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ شمشیر پلوشا کو پسند کرتا ہے۔ اس بارے میں اسے اسی وقت پتہ چل جانا چاہیے تھا جب پلوشا اکثر گھر میں شمشیر کا ذکر کیا کرتی تھی۔ وہ بعض اوقات آیا جان کو بھی بہت جوش و خروش کے ساتھ شمشیر کی روٹین کے بارے میں بتاتی۔ اگر وہ کہیں گھومنے کے لیے جاتا تو اس بارے میں بھی پلوشا کو پتہ ہوتا، اور اگر کبھی وہ کوئی نئی ایکٹیویٹی کرتا تو پلوشا کے پاس اس کی ڈھیر ساری تصویریں ہوتی۔ زویا نے نانی جان سے کئی بار اس حوالے سے شکایت کی تو وہ اپنی نواسی کو گلے لگا کر اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہتی، دیکھو پلوشا اور شمشیر ہم عمر ہیں اور ان میں بہت اچھی دوستی بھی ہے۔ تم ان چیزوں کو زیادہ اپنے سر پر سوار نہ کرو کیونکہ شمشیر شادی تو تم سے ہی کرے گا۔ یہ سن کر زویا خاموش ہو جاتی اور ایک بار پھر اپنے دل کو تسلی دیتی۔ پھر اس نے شمشیر کو دادی جان سے اپنے حوالے سے بات کرتے ہوئے بھی سن لیا تھا۔ شمشیر کا لہجہ بے حد ہتک آمیز تھا۔ زویا کا دل کر رہا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دے۔ اسے رہ رہ کر اپنے اوپر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کے کئی سال ایسے شخص کو چاہنے میں ضائع کر دیے جو اس کا نام سن کر ہی آنکھوں سے باہر ہو جاتا تھا۔ اس رات شمشیر اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ زویا جو کہ کچن کے دروازے کے ساتھ ہی ٹیک لگا کر کھڑی تھی، اس نے اپنے ہاتھ میں بیلون پکڑ رکھا تھا جس میں اس نے سفید رنگ کا مادہ بھرا ہوا تھا۔ وہ یہ بیلون فیروز پر گرانے کے لیے کھڑی تھی کیونکہ 2 دن پہلے فیروز نے بھی اس کے ساتھ یہی شرارت کی تھی۔ اس نے ابھی بنٹی کو فیروز کو بلانے کے لیے بھیجا تھا۔ جیسے ہی اسے قدموں کی چاپ کی آواز سنائی دی وہ فوراً چوکنا ہو گئی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ فیروز کچن میں داخل ہو رہا ہے۔ اگلے ہی پل اس نے بیلون زور سے شمشیر کے اوپر گرایا۔ وہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تیار ہو کر باہر آیا تھا، اس کا ارادہ اپنے دوست کی برتھ ڈے پارٹی پر جانے کا تھا۔ اپنے کپڑوں اور بالوں کا ستیہ ناش ہوتا دیکھ کر اس کا دماغ غصے سے گھوم گیا۔ اس نے انتہائی خونخوار نظروں سے پہلو میں کھڑی زویا کو دیکھا جو اس کے ڈر سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ شمشیر نے اس کا بازو پکڑ کر ایک جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ زور سے اس کے گلے سے جا لگی۔ ان دونوں کے درمیان فاصلہ ختم ہو چکا تھا۔ زویا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فاصلہ بنانے کی کوشش کی۔ شمشیر کا ایک ہاتھ اس کی کمر پر موجود تھا۔ غصے میں اسے کسی بھی چیز کا آئیڈیا نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت اسے صرف اتنا پتا تھا کہ اس لڑکی نے اس کے پلان کو خراب کر دیا ہے۔ بے وقوف ترین لڑکی، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ زویا جو کہ ڈر سے پہلے ہی کانپ رہی تھی اب اس کی لمس اور قربت میں بے چین ہو گئی۔ چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے، اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ شمشیر نے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ وہ پیچھے کی طرف جا گری۔ شمشیر نے انگلی اٹھائی اور اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا، تمہیں آخری بار معاف کر رہا ہوں، دوبارہ مجھے اپنی شکل بھی مت دکھانا۔ اب اگر تم میرے سامنے آئی تو تمہیں وہ سزا دوں گا کہ تم مرتے دم تک یاد رکھو گی۔ پہلے تو تم مجھے بری لگتی تھی لیکن اب تم مجھے زہر لگتی ہو۔ نفرت کرتا ہوں میں تم سے۔ جب بھی وہ زویا کو دیکھتا تھا تو اسے دادی جان کی بات یاد آ جاتی تھی۔ وہ مر کر بھی اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ اس دن کے بعد زویا چھپ چھپ کر رہنے لگی۔ وہ زیادہ تر اسے اوائڈ ہی کرتی تھی۔ اگر وہ کبھی سامنے آ جاتا تو نگاہیں چرا کر سائڈ پر ہو جاتی۔ ابھی اس کی برتھ ڈے پارٹی آ رہی تھی۔ اس کی ایک کزن ماہین سعودیہ جا رہی تھی۔ ان سب کزنس کا پری برتھ ڈے پارٹی سیلیبریٹ کرنے کا ارادہ تھا اور اسی سلسلے میں انہوں نے ساری تیاریاں کی ہوئی تھیں۔ شمشیر جو کہ اپنے کمرے میں جا کر لیٹا تھا، باہر سے آنے والے شور کی آواز سن کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی اس نے زویا کو ہی ذلیل کیا تھا۔ وہ کافی دیر تک خاموشی سے لان میں کھڑی آنسو بہاتی رہی۔ اسے ہر چیز سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ یہاں سے کہیں دور بھاگ جائے۔ فیروز نے اس کے پاس جا کر بات کرنا چاہی لیکن پھر اس کے آرام کا خیال کرتے ہوئے رک گیا۔ اگلی صبح بے حد روشن تھی۔ سب لوگ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے۔ زویا کا چہرہ مرجھایا ہوا لگ رہا تھا۔ یہ بات دادی جان نے بھی نوٹ کی تھی۔ پلوشا بہت زیادہ چہک رہی تھی
کیونکہ شمشیر نے اسے شادی کے حوالے سے بات کی تھی۔ اب وہ جلد از جلد اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ جب یہ بات اپنی امی فوزیہ بیگم کو بتائی تو ان کا دماغ غصے سے گھوم گیا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ کیا کر رہے ہو تم؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ وہ کس طرح کی لڑکی ہے؟ میں خود بھی بیٹیوں والی ہوں۔ کسی کے کردار کے بارے میں بات کرنا بالکل بھی اچھا نہیں، لیکن شمشیر، وہ تمہارے مزاج کی لڑکی نہیں ہے۔ تمہیں ایک صابر اور ٹھنڈے مزاج کی لڑکی چاہیے جو تمہیں سمجھ سکے اور تمہارے مطابق اپنے آپ کو ڈھال سکے۔ امی جان، میں کچھ بھی نہیں سننا چاہتا، اور جس لڑکی کا آپ مجھے حوالہ دے رہی ہیں میں اس کے بارے میں بھی بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ دادی جان مجھ سے پہلے ہی زویا کے حوالے سے بات کر چکی ہیں، اور میں یہ بات انہیں بتا چکا ہوں کہ مجھے اس میں انٹرسٹ نہیں، میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ زویا، جو کہ اپنی تائی جان سے ڈریسز کے حوالے سے بات کرنے کے لیے آئی تھی، اندر سے آنے والی آوازیں سن کر اس کے قدم زمین پر ہی جم گئے۔ اس کا دماغ ایک دم سے بوجھل ہو گیا۔ شمشیر، جو کہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلا، وہ سامنے کھڑی زویا کے ساتھ بری طرح ٹکرا گیا۔ زویا توازن برقرار نہ رکھ پائی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتی، شمشیر نے اگلے ہی پل اس کی کمر پر ہاتھ ڈال کر اسے پکڑ لیا۔ اس کے لمس پر پھر سے زویا کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی۔ شدت غم کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے ایک چیز کا تو آئیڈیا ہو گیا ہے زویا بیگم، کہ تم میں ایتھکس نام کی چیز ہی نہیں ہے، اور نہ ہی تم میں کوئی ایک اچھی عادت ہے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ زویا چھپ کر اس کی باتیں سن رہی ہے۔ اس نے اب کی بار زویا کو سہارا نہیں دیا، وہ زمین پر گر گئی۔ فوزیہ بیگم فوراً سے بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ زویا بیٹا، انہوں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا تو زویا نے اپنا ہاتھ آہستہ سے پیچھے کی طرف کھینچ لیا۔ اب مجھے آپ میں سے کسی کی بھی تسلی کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی میں اب آپ کی ان باتوں میں آنے والی ہوں۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے تائی جان، وہ مجھ سے شدید نفرت کرتا ہے، اس لیے میں زویا خان آج اس کی ذات سے دستبردار ہوتی ہوں۔ آج کے بعد اگر میں نے اس کا نام بھی لیا تو مجھ پر لعنت ہے۔ میں اسے اپنے دل سے یوں کھرچ کر نکال دوں گی جیسے میں کبھی اس سے ملی ہی نہیں تھی۔ وہ یہ کہہ کر بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے آپ کو مضبوط بنائے گی۔ اس نے نانی جان کو بھی کہہ دیا تھا کہ وہ آج کے بعد شمشیر کے حوالے سے اس سے کوئی بھی بات نہ کرے۔ دوسری طرف شمشیر نے بھی یہ بات نوٹ کی تھی کہ وہ آج کل اسے اوائڈ کر رہی ہے، لیکن شمشیر کو کوئی خاص پرواہ نہیں تھی۔ اسے پاکستان آئے ہوئے تقریباً 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ اس کے سارے دوست اس سے پارٹی کی ڈیمانڈ کر رہے تھے، اور خاندان والے بھی یہی کہہ رہے تھے۔ اس لیے اس کے بابا جاوید صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ پورے خاندان اور اس کے دوستوں کے لیے ایک بہت بڑی گرینڈ پارٹی رکھیں گے۔ سب کزن بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے۔ زویا بھی اب اپنے آپ کو کمپوز کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ بہت اچھا پریٹینڈ کرتی تھی۔ ابھی بھی وہ یوں شو کر رہی تھی جیسے اسے کسی چیز سے کوئی غرض ہی نہیں، لیکن جب اسے پلوشہ عجیب و غریب نظروں سے دیکھتی تو اسے تھوڑا سا برا لگتا، مگر وہ اگنور کر دیتی تھی۔ کبھی کبھار وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا پلوشہ کے ساتھ موازنہ بھی کرتی تھی۔ وہ لڑکی نہ تو زویا کی طرح خوبصورت تھی اور نہ ہی زویا کی طرح اس کا دل اچھا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ شمشیر کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ زویا نے اپنے لیے بہت ہی خوبصورت ڈریس ڈیزائن کروایا تھا۔ اس کا فیشن سینس بہت اچھا تھا، اگر دیکھا جائے تو وہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھی۔ سب سے زیادہ فیروز ہی اس کی حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ جب بھی وہ کوئی نیا کام کرتی یا جب کبھی وہ کوئی اچیومنٹ حاصل کرتی تو فیروز اسے بہت موٹیویٹ کرتا تھا۔ وہ اس کے دل کے حالات سے بھی واقف تھا۔ وہ یہ بات تو جانتا تھا کہ زویا شمشیر کو پسند کرتی ہے، لیکن چونکہ کبھی زویا نے اس سے براہ راست اس بارے میں بات نہیں کی، اس لیے اس نے بھی کبھی زویا کے زخموں کو کریدنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ صرف اس لڑکی کو خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ زویا پارلر سے تیار ہو کر آئی تھی۔ فیروز اسے پک کرنے کے لیے گیا تھا۔ جیسے ہی اس نے ہال میں قدم رکھا، سب سے پہلے شمشیر کی نظریں اس پر اٹھی، پھر وہ نظریں پلٹنا ہی بھول گیا۔ زویا اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ وہ خود کو بے بس محسوس کرنے لگا۔ وہ بہت ہی سنبھل کر چل رہی تھی اور بہت زیادہ کانفیڈنٹ بھی نظر آ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ زویا کا ایک نہیں بلکہ ہزاروں روپ ہیں، اور وہ جب چاہے کسی بھی روپ کو اپنا سکتی ہے۔ آہستہ آہستہ زویا کے ارد گرد بہت سے لوگوں کا جمگھٹا ہونے لگا، جس میں کچھ اس کے یونیورسٹی فیلوز بھی تھے اور کچھ اس کی کالج کی فرینڈز بھی۔ وہ لڑکوں سے بات کرنے سے گریز کرتی تھی، لیکن لڑکیوں کے ساتھ اس کی بہت اچھی بنتی تھی۔ کیپٹن فرحات، جو کہ جاوید صاحب کے دوست کا بیٹا تھا، اس کی نظریں بار بار زویا پر جا کر اٹک رہی تھی۔ وہ ایک بار پہلے بھی زویا سے ملاقات کر چکا تھا، تب ان دونوں کا آمنا سامنا ایک آرٹ گیلری میں ہوا تھا۔
زویا کو آرٹ کا بھی بے حد شوق تھا اور وہ بہت ہی اچھی پینٹنگز بھی کرتی تھی۔ کیپٹن فرحات نے جب زویا کو دیکھا تھا تو اس نے اس لڑکی کے لیے اپنے دل میں پسندیدگی محسوس کی تھی۔ آج کل اس کے بابا جان اس سے شادی کے حوالے سے بار بار پوچھ رہے تھے، لیکن اس کی نظروں میں کوئی لڑکی نہیں تھی۔ آج جب اس نے زویا کو دیکھا تو اس کے دل میں شدت سے خواہش جاگی کہ وہ اپنے بابا کو اس کا نام بتائے۔ فرحات زویا کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ اس نے اپنے مخصوص رعبدار انداز میں زویا سے سوال کیا تو وہ ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گئی۔ فرحات کی پرسنالٹی میں ایک عجیب سی کشش اور رعب تھا۔ اس کے علاوہ اس کی زبردست باڈی، اس کی مضبوط جسامت اور اس کی پرفیکٹ ڈریسنگ، ہر چیز ہی سامنے والے کو اس کی طرف متوجہ کرتی تھی۔ وعلیکم السلام سر، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ زویا نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے بڑی مشکل سے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ وہ کنفیوز ہو رہی تھی اور بار بار اپنی انگلیوں کو چٹکا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر فرحات دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ میڈم زویا، پہلے تو آپ اپنے آپ کو ریلیکس کر لیں، کیونکہ مجھے بے حد عجیب لگتا ہے جب کوئی عورت میری کمپنی میں خود کو انکمفرٹیبل محسوس کرتی ہے۔ میرا ارادہ آپ کو انکمفرٹیبل کرنے کا بالکل بھی نہیں، میں تو بس آپ سے حال چال دریافت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سن کر زویا کافی حد تک ریلیکس ہو گئی۔ اب کی بار وہ کھل کر مسکرائی۔ ایک بات تو کنفرم تھی کہ مسٹر فرحات کی کمیونیکیشن سکلز بہت اچھی تھی۔ دوسری طرف شمشیر کی نظریں بار بار غیر ارادی طور پر زویا پر جا کر اٹک رہی تھی جب وہ کافی ریلیکس انداز میں مسٹر فرحات سے باتیں کر رہی تھی۔ جلدی اس نے مسٹر فرحات کو اللہ حافظ کہہ دیا۔ اس کے بعد شمشیر نے پلوشا کو دیکھا جو کہ پچھلے ایک گھنٹے سے لڑکوں کے گروپ کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس گروپ میں 2 لڑکیاں تھیں اور 5 لڑکے۔ چونکہ پلوشا کے پیرنٹس بھی بہت زیادہ اوپن مائنڈیڈ تھے، اس وجہ سے وہ اسے سب سے نہیں روکتے تھے۔ اگر کبھی کوئی اسے کچھ کہہ بھی دیتا تو وہ بڑی بدتمیزی کے ساتھ جواب دیتی، میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں، مجھے اپنی باؤنڈریز کے بارے میں پتہ ہے، اور جہاں تک ان لڑکوں کا سوال ہے تو وہ میرے لیے بھائیوں کی طرح ہیں۔ شمشیر اپنا چاہتے ہوئے بھی پلوشا کو زویا کے ساتھ کمپیئر کرنے لگا۔ اچانک ایک لڑکے نے پلوشا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شمشیر کو لگا تھا کہ پلوشا زور سے اس لڑکے کے چہرے پر تھپڑ مارے گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ پلوشا نے اس لڑکے کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا اور اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر اونچی آواز میں ہنسنے لگی۔ یہ دیکھ کر شمشیر کی آنکھیں جلنے لگی۔ اگلے ہی پل وہ اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ ادھر آؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس کی یوں بدتمیزی سے مخاطب کرنے پر پلوشا اپنے دوستوں کے سامنے ایک لمحے کے لیے شرمندہ ہو گئی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شمشیر کے ساتھ سائڈ پر آ گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہے تھے؟ میں نے اپنے دوستوں کو یہ بتا رکھا ہے کہ تم میرے ہونے والے شوہر ہو، اور تم مجھے ان کے سامنے یوں بدتمیزی سے مخاطب کر رہے ہو۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، میں زویا نہیں ہوں، اور نہ ہی میں بن ماں باپ کی بچی ہوں جو تم مجھے جیسے چاہو ویسے ٹریٹ کرو گے۔ شمشیر جو کہ اسے سخت سنانے کے لیے آیا تھا، اس کی فراٹے بھرتی زبان دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ پلوشا نے اس سے پہلے کبھی بھی اس سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ جانتی بھی ہو کہ کیا کہہ رہی ہو؟ جی مسٹر شمشیر، میں اپنے پورے ہوش و حواس میں ہوں، اور آپ کو یہ باور کروا رہی ہوں کہ مجھے میرے پرسنل میٹرز میں انٹرفیئر کرنے والے لوگ بالکل بھی پسند نہیں۔ آپ سے محبت اور الفت اپنی جگہ پر ہے، لیکن میری پرسنل زندگی میں انٹرفیئر کرنے کا حق آپ کو بھی نہیں۔ جسے تم اپنی پرسنل زندگی کہہ رہی ہو وہ بے شرمی ہے۔ وہ لڑکا بھی تھوڑی دیر پہلے تمہارے کندھے پر ہاتھ رکھ رہا تھا۔ شمشیر نے اسے باور کروانے کی کوشش کی تو وہ مزید بدتمیزی سے گویا ہوئی۔ ہاں تو کیا ہو گیا ہے اس میں؟ کون سی قیامت آ گئی ہے؟ ہاتھ ہی تو رکھ رہا تھا۔ تم بھی تو جب دل کرتا ہے زویا کو اپنی بازوں میں بھر لیتے ہو۔ یہاں پر شمشیر کا صبر جواب دے گیا۔ اچانک ہی اس کا ہاتھ اٹھا، لیکن اس نے ہوا میں ہی روک لیا۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو، ورنہ میں اپنا کنٹرول کھو دوں گا۔ یہ سن کر پلوشا طنزیہ انداز سے مسکرائی۔ تم آلریڈی ہی اپنا کنٹرول کھو چکے ہو، اور میں ایسے مرد سے بالکل بھی شادی نہیں کروں گی جسے عورت کی عزت کرنے کا ہی پتہ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ بہت تیز قدم اٹھاتی وہاں سے چلی گئی۔ سچ تو یہ تھا کہ اس کا شمشیر کی ذات میں انٹرسٹ ختم ہو گیا تھا، کیونکہ اسے شمشیر سے بھی زیادہ امیر بزنس ٹائکون مل گیا تھا جو کہ اس کی طرح ہی اوپن مائنڈیڈ بندہ تھا۔ وہ نہ تو خود عورتوں کی عزت کرتا تھا اور نہ ہی اسے اپنی عورتوں کی عزت کروانے کا پتہ تھا۔ پلوشا کو اس طرح کا ہی آدمی سوٹ کرتا تھا۔ شمشیر کا دماغ اس وقت غصے سے کھول رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہر چیز کو تہس نہس کر دے۔ وہ دوبارہ ہال میں گیا تو اس نے دیکھا کہ کیپٹن فرحات ابھی بھی زویا کے آگے پیچھے ہی گھوم رہا تھا۔
زویا اسے مکمل طور پر اگنور کر رہی تھی، لیکن کیپٹن فرحات کی نظریں اس پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ یہ دیکھ کر شمشیر کا دل جلنے لگا۔ اس کیپٹن کو تو مجھے سبق سکھانا ہی پڑے گا، اس نے دل ہی دل میں خود کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، لیکن پھر اپنی ہی بات پر حیران رہ گیا۔ وہ آخر اس کیپٹن کو کیوں سبق سکھانا چاہتا تھا؟ اس نے تو پہلے ہی زویا کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، پھر اسے اتنی تکلیف کیوں ہو رہی تھی؟ کیا یہ اس وجہ سے تھا کہ پلوشا اسے ریجیکٹ کر کے چلی گئی تھی، یا پھر اسے زویا کی اہمیت کا احساس ہو گیا تھا؟ رات کے وقت جب پارٹی اینڈ ہوئی تب بھی کیپٹن فرحات زویا کے قریب ہی کھڑا تھا اور اسے الوداع کر رہا تھا۔ مجھے کچھ دنوں کے بعد ایک کورس پر جانا ہے، وہ کورس 6 مہینوں کا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کورس میں جانے سے پہلے اپنی زندگی کا ایک اہم فیصلہ لے لوں۔ یہ سن کر زویا کے ماتھے پر چھوٹے چھوٹے پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا، کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب کیپٹن فرحات کیا کہنا چاہتا ہے، لیکن وہ اس کی بات نہیں مان سکتی تھی اور نہ ہی اس کی پیشکش کو قبول کر سکتی تھی۔ کیپٹن فرحات نے جب اسے سوچوں میں گم پایا تو اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی۔ مس، آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس نے نرم لہجے میں زویا سے پوچھا تو اس کی آنکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ ایک طرف یہ شخص تھا جو اس کی عزت کرتا تھا اور دل و جان سے اسے چاہتا تھا، اسے شادی کا خواہش مند تھا، اور دوسری طرف وہ شخص تھا جسے وہ چاہتی تھی، لیکن وہ اس کی طرف نظر کرم کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ جی مسٹر فرحات، میں اپنے پورے ہوش و حواس میں ہوں۔ آپ ابھی کچھ دیر پہلے کسی فیصلے کی بات کر رہے تھے، کیا آپ وہ کلیئر کر سکتے ہیں؟ زویا نے اپنی آنکھ کو کمپوز کرتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا۔ وہ اس کے یوں بے دھڑک بولنے پر مسرور انداز سے مسکرا دیا۔ جی، میں آپ سے نکاح کی بات کرنا چاہتا تھا۔ آپ مجھے اچھی لگی ہیں اور میں بہت ہی سیدھا سادہ سا بندہ ہوں، اس لیے سیدھی ہی بات کروں گا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو اپنی زوجہ بنانا چاہتا ہوں۔ کیا آپ مجھے اس قابل سمجھتی ہیں کہ زندگی کے اس سفر پر میرا ہاتھ تھامنا پسند کریں؟ زویا کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ شمشیر جو کہ زویا سے بات کرنے کے لیے وہاں آیا تھا، کیپٹن فرحات کی بات سن کر وہ بری طرح بے چین ہو گیا۔ اگلے ہی پل وہ زویا کے سر پر جا کھڑا ہوا۔ زویا، اندر چلو، تمہیں دادی جان بلا رہی ہیں۔ شمشیر نے کیپٹن فرحات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ یہ سن کر زویا بھی پل بھر کے لیے حیران ہو گئی، اس لیے نہیں کہ دادی جان اسے بلا رہی تھی، بلکہ اس لیے کیونکہ شمشیر اس کے لیے دادی کا پیغام لے کر آیا تھا۔ میں آپ کو کال کروں گا اور مجھے آپ کے جواب کا انتظار بھی رہے گا۔ کیپٹن فرحات نے اب کی بار شمشیر کو مکمل طور پر اگنور کیا اور زویا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ وہ ہاں میں سر ہلاتی ہوئی فوراً سے حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بھاگی۔ فرحات بھی واپسی کے لیے پلٹ گیا۔ اس رات بہت سی باتیں شمشیر کی سمجھ میں آ گئی تھیں۔ جیسے ہی اس کا پلوشا سے دل خراب ہوا، اس کا دماغ خود بخود ہی زویا کے بارے میں سوچنے لگا۔ پہلی بار اس نے زویا کو غور سے دیکھا تھا۔ وہ ایک پرفیکٹ لڑکی تھی، بس وہ تھوڑی سی شرارتی اور شوخ طبیعت کی مالک تھی، جو کہ اب شمشیر کو بھی بری نہیں لگ رہی تھی۔ شمشیر کو لگا تھا کہ پلوشا اس سے اپنے رویے کی معافی مانگے گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ 2 دنوں کے بعد پلوشا نے اسی بزنس ٹائکون سے بات پکی کر لی جس کے ساتھ اس کا چکر چل رہا تھا۔ چچی جان نے بات پکی کرنے کے بعد سب خاندان والوں کو بتایا۔ شمشیر کا غصے اور شرمندگی کے مارے برا حال تھا۔ کلثوم بیگم نے بھی معنی خیز انداز میں شمشیر کو گھورا اور اسے باور کروانے کی کوشش کی۔ میں تمہیں پہلے ہی پلوشا کے حوالے سے سمجھاتی تھی۔ فوزیہ بیگم نے بھی اسے باتوں باتوں میں تانا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ غلطی اسی کی ہے اور وہ شرمندہ بھی تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ خدا کا شکر بھی ادا کر رہا تھا کہ جلدی سے پلوشا کی حقیقت کے بارے میں پتہ چل گیا۔ دوسری طرف اس رات زویا دادی کے پاس گئی تو دادی جان نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے تو تمہیں بلایا ہی نہیں۔ وہ خود بھی حیران ہو رہی تھی کہ شمشیر نے ایسی بات کیوں کی۔ وہ شمشیر کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتی تھی اور نہ ہی وہ اپنے دل میں کسی قسم کی خوش فہمی پیدا کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اس نے اپنے ذہن سے اس شخص کو جھٹکنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اس انسان کی طرف لوٹ کر نہیں جائے گی۔ پہلی بار اس نے فیروز کو بھی اپنے جذبات سے آگاہ کیا تھا، کیونکہ وہ اس کا بچپن کا دوست تھا اور اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ وہ ہمیشہ اس کو اچھا مشورہ دیتا تھا۔ فیروز کو بھی وہ اچھی لگتی تھی، لیکن جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی اسے حاصل نہیں کر پائے گا۔ اگر اس نے اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا تو ان کی دوستی بھی ختم ہو جائے گی۔ وہ زویا کو کسی بھی صورت نہیں کھونا چاہتا تھا،
اس وجہ سے اس نے اپنے جذبات پر قابو رکھا ہوا تھا۔ اس نے زویا کو یہی مشورہ دیا کہ تم کیپٹن فرحات کا ہاتھ تھام لو، وہ تمہیں وہ عزت اور محبت دے گا جس کی تم نے ہمیشہ سے خواہش کی ہے، اور ویسے بھی شمشیر کے پیچھے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تمہارے لیے پرفیکٹ نہیں ہے۔ اس کی باتیں سن کر زویا کو تکلیف تو پہنچی تھی، لیکن وہ سچ تھا۔ کیپٹن فرحات نے دوبارہ زویا کو کال کر کے اس کی مرضی پوچھی۔ زویا نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ آپ میرے گھر والوں سے بات کریں، میری دادی جان کا جو فیصلہ ہوگا وہ مجھے قبول ہوگا۔ کیپٹن فرحات بہت زیادہ خوش تھا۔ اسے زویا کی نیم رضامندی کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ وہ اس وقت بلوچستان کے علاقے میں پوسٹڈ تھا۔ اس کے دماغ میں ہر وقت زویا کا ہی چہرہ جھلتا رہتا۔ آج سے پہلے کبھی بھی کوئی لڑکی اس کی زندگی میں نہیں آئی تھی۔ زویا اس کی زندگی میں آنے والی پہلی عورت تھی۔ جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا سوچوں میں گم ہو جاتا تو اکثر اس کے کورس میٹس بھی اس کو چھیڑتے، کیونکہ وہ اس کے رویے میں اچھی خاصی تبدیلی محسوس کر رہے تھے۔ کیپٹن فرحات نے جب اپنے خاص کورس میٹ سے اپنی محبت شیئر کی تو اسے واقعی حقیقی خوشی ہوئی۔ وہ اکثر کیپٹن فرحات کو کہتا تھا کہ تم بہت اچھے شوہر اور باپ بنو گے، تم جلد از جلد شادی کیوں نہیں کر لیتے، کسی لڑکی کی قسمت سنور جائے گی۔ کیپٹن فرحات اس کی باتیں سن کر پھیکے انداز میں مسکرا دیتا اور جواب دیتا کہ یار، جب تک میرا دل کسی لڑکی کے لیے راضی نہیں ہوگا تب تک میں اسے اپنی زندگی میں شامل نہیں کروں گا۔ میں محبت سے بھری زندگی گزارنا چاہتا ہوں، میں کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا۔ اور اب اسے واقعی میں محبت ہو گئی تھی، اور یہ محبت بھی ہی جان لیوا ثابت ہوئی۔ زویا اس کے ہوش و حواس پر سوار ہو گئی تھی۔ دوسری طرف حویلی میں شمشیر کے طور طریقے کافی حد تک بدل گئے تھے۔ زویا کے حوالے سے اس نے خود کو کافی چینج کر لیا تھا۔ اب وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس پر غصہ نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی اسے نفرت کا اظہار کرتا تھا۔ اب نہ وہ اسے ناپسندیدہ نظروں سے دیکھتا تھا۔ زویا نے تو اب اسے دیکھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اس نے خود کو بہت مصروف کر لیا تھا۔ وہ یا تو پینٹنگ بناتی رہتی یا پھر اپنی یونیورسٹی کے پروجیکٹ کے حوالے سے مصروف رہتی۔ کچھ ہی دن پہلے اسے اسپیچ کمپٹیشن میں ایوارڈ ملا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ باقی سرگرمیوں میں بھی وہ بہت زیادہ ایکٹیو تھی۔ وہ کافی سوسائٹیز کی ہیڈ بھی تھی۔ وہ ویسی ہی زندگی گزار رہی تھی جس کا اس نے خواب دیکھا تھا، لیکن صرف ایک چیز کی کمی تھی، اور وہ تھی شمشیر کی محبت۔ دوسری طرف شمشیر نے فوزیہ بیگم سے زویا سے نکاح کے حوالے سے بات کی، لیکن فوزیہ بیگم نے دو ٹوک انداز میں انکار کر دیا۔ شمشیر تو حتے سے ہی اکھڑ گیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ پہلے خود ہی تو کہتی تھی کہ میں زویا سے نکاح کر لوں، اب جب مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ لوگوں کو کیوں مسئلہ ہو رہا ہے؟ اس کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی اونچا ہو گیا، کیونکہ ہم زویا کا رشتہ کیپٹن فرحات کو دے چکے ہیں۔ جیسے ہی کیپٹن فرحات اپنے کورس سے واپس آئے گا اس کا زویا کے ساتھ نکاح ہو جائے گا۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم اب اس کو بھول جاؤ، وہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ شمشیر کی آنکھیں مارے غصے اور غم کے جلنے لگی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا کچن میں گیا جہاں زویا اپنے لیے چائے بنا رہی تھی۔ شمشیر نے اس کا بازو پکڑا اور اسے زور سے دیوار کے ساتھ پن کر لیا۔ زویا اس افتاد کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی کیپٹن فرحات سے شادی کے لیے ہاں کرنے کی؟ زویا نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میری زندگی ہے، میں جو مرضی کروں۔ آپ ہوتے کون ہیں میری زندگی میں دخل اندازی کرنے والے؟ میں تمہارا ہونے والا شوہر ہوں، اور شادی تو تمہاری مجھی سے ہوگی، چاہے آسانی سے مان جاؤ یا پھر زور زبردستی سے۔ فیصلہ تمہارا ہے۔ میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ مجھے آپ میں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہے مسٹر شمشیر۔ یہ وہی الفاظ تھے جو کچھ عرصہ پہلے شمشیر نے اس کو کہے تھے۔ اب وہ وہی سب کچھ شمشیر کو واپس لوٹا رہی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو اور ہمیشہ مجھے سے محبت کرتی رہو گی، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ بچپن کی محبت اور پہلی محبت کبھی بھی بھلائی نہیں جاتی۔ یہ آپ کی بھول ہے، کیونکہ میں آپ کو بھول چکی ہوں۔ تو پھر میں تمہیں دوبارہ سے یاد کروا دیتا ہوں کہ میں شمشیر خان تم سے ہی شادی کروں گا، اور صرف تم ہی میری عورت بنو گی۔ مجھے یہ وقت ٹھیک نہیں لگ رہا، لیکن شاید یہ ضروری ہے، اور یہ اظہار کرنا بھی تھوڑا سا مشکل ہے، مگر سچ یہی ہے کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی تم سے محبت کر بیٹھا ہوں۔ میں تمہاری ذات میں دلچسپی لے بیٹھا ہوں، اور اب مجھے صرف اور صرف تم ہی چاہیے ہو، وہ بھی اپنی بیوی کے روپ میں۔ زویا نے تڑپ کر اپنی بازویں اس کے ہاتھوں سے آزاد کروانا چاہی، مگر وہ ناکام ہو گئی۔ وہ کیپٹن فرحات سے منگنی توڑ کر اسے دھوکہ نہیں دے سکتی تھی۔
وہ ایسا مر کر بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن شاید قسمت کو یہی منظور تھا۔ اس نے کیپٹن فرحات کو دھوکہ نہیں دیا اور نہ ہی کیپٹن نے اسے چھوڑا، لیکن قسمت نے ان دونوں کو الگ کر دیا۔ جس مشن پر کیپٹن فرحات گیا تھا وہ اسی مشن پر شہید ہو گیا۔ جب زویا کو اس بارے میں خبر ملی تو اس کا دل غم سے پھٹنے لگا۔ اس نے زیادہ عرصے تک فرحات سے باتیں نہیں کی تھی، وہ بہت کم اس سے بات کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے فرحات کے لیے بے تحاشا آنسو بہائے تھے، اور اب اسے اس کے لیے خوشی بھی ہو رہی تھی، کیونکہ فرحات اکثر ہی اسے کہتا تھا کہ مجھے شہادت کا بہت شوق ہے۔ اس کا یہ شوق پورا ہو گیا تھا، وہ اپنی پسندیدہ جگہ پر پہنچ گیا تھا۔ شمشیر کو بھی کیپٹن فرحات کی شہادت کی خبر مل گئی تھی، اس کا دل بھی عجیب سا ہو رہا تھا۔ کچھ ہی ہفتوں کے بعد اس نے پھر سے فوزیہ بیگم سے زویا کے نکاح کے حوالے سے بات کی تو وہ ایک دم سے پریشان ہو گئی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم میری بچی کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہتے ہو یا پھر تم اس سے بدلہ لینا چاہتے ہو؟ فوزیہ بیگم نے آنکھیں چھوٹی کر کے شمشیر کو گھورتے ہوئے کہا تو اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اور میں ایسا کیوں کروں گا؟ اگر مجھے یہ سب کچھ کرنا ہوتا تو میں نکاح کیے بغیر ہی کر لیتا، اور میں اتنا کم ظرف نہیں ہوں جو اسے ایسے گناہوں کا بدلہ لوں گا جو اس نے کیا ہی نہیں۔ مگر بیٹا جی، آپ اسے ان گناہوں کی سزا دے چکے ہیں جو واقعی میں اس کے نہیں تھے۔ میں فی الحال تمہاری کوئی بھی مدد نہیں کر سکتی۔ اگر تم واقعی میں میری بچی کو لے کر سیریس ہو تو تمہیں خود ہی محنت کرنی ہوگی اور اس کا دل جیتنا ہوگا۔ شمشیر بری طرح سے بکھلا گیا۔ اس نے کبھی بھی کسی لڑکی کا دل جیتنے کی کوشش نہیں کی تھی، البشہ بھی کسی پکے ہوئے پھل کی طرح اس کی جھولی میں آ کر گری تھی۔ اسے ذرا بھی محنت نہیں کرنی پڑی، اور اس کی شخصیت ہی ایسی تھی کہ لڑکیاں خود بخود اس کی طرف متوجہ ہو جاتی تھیں۔ اماں جان، آپ میری اتنی تو مدد کر سکتی ہیں، مجھے یہ تو بتا سکتی ہیں کہ لڑکیوں کو امپریس کیسے کرتے ہیں۔ ارے مجھے کیا پتا کہ آج کل کی لڑکیوں کو کیسے امپریس کیا جاتا ہے۔ جہاں تک تمہارے بابا جان کا سوال تھا تو انہوں نے مجھ سے شادی کرنے کے لیے بہت پاپڑ بیلے تھے۔ ارے تمہارے بابا تو اس وقت تک میرے ابا کے گھر کا چکر کاٹتے رہے اور ناک رگڑتے رہے جب تک کہ میرے ابا جان راضی نہیں ہو گئے۔ لیکن تمہارا معاملہ تھوڑا سا الگ ہے، تمہیں دادی جان کو نہیں بلکہ ان کی پوتی کو منانا ہوگا، کیونکہ اس بار تم نے اسے ناراض کر دیا ہے اور وہ واقعی میں تم پر بہت غصہ ہے۔ یہ سن کر وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ بے بس محسوس کرنے لگا۔ اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تمہیں وہی بچکانہ حرکتیں کرنی ہوں گی جس کی وجہ سے تم میری معصوم بچی کو تنگ کرتے تھے۔ تمہیں وہ لاپرواہ اور بے وقوف لگتی تھی نا؟ اب دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ فوزیہ بیگم نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا تو وہ غصے سے پاؤں پٹک کر رہ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ میری سگی ماں ہیں یا پھر میری دشمن۔ فی الحال تو میں تمہاری پارٹی کی نہیں ہوں، اس بار میں اپنی بھتیجی کا ساتھ دے رہی ہوں۔ باقی جاؤ یوٹیوب پر بھی جا کر دیکھو، اور ہاں انٹرنیٹ پر بھی تمہیں لڑکیوں کو امپریس کرنے کے 101 طریقے مل جائیں گے۔ انہوں نے شرارتی انداز میں کہا اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئیں۔ زویا جو کہ باہر نیوز دیکھنے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی، اچانک ہی جانی پہچانی آواز پر چونک گئی۔ اس نے نگاہیں اٹھائی تو اس کے پہلو میں ہی شمشیر کھڑا تھا۔ اس نے ہاتھ میں چائے کا کپ اٹھایا ہوا تھا جو وہ زویا کی طرف بڑھا رہا تھا۔ اس کی نظروں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر کے زویا نے فوراً وہ کپ پکڑ لیا۔ یہ کس لیے ہے؟ تمہاری طرف بڑھا رہا ہوں تو تمہارے لیے ہی ہوگا۔ وہ غصے میں یہ بات کرنا چاہتا تھا، لیکن یاد آنے پر اس نے فوراً سے ہی اپنے لہجے کو میٹھا بنا لیا۔ وہ اس کے میٹھے اور نارمل لہجے میں بات کرنے پر بھی حیران رہ گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے کپ اپنے لبوں سے لگایا تو بے ساختہ اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے اس دشمن جاں کی طرف دیکھا جو آج بھی اس کے دل میں ویسے ہی تک سجا کر بیٹھا ہوا تھا جیسے پہلے۔ کیا ہوا ہے؟ چائے اچھی نہیں لگی کیا؟ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، شمشیر نے اپنے الفاظ پر زور ڈالتے ہوئے کہا۔ زویا کو لگ رہا تھا کہ وہ گش کھا کر بے ہوش ہو جائے گی۔ پہلے شمشیر کا اس سے نارمل لہجے میں بات کرنا، اور پھر اس کے لیے چائے بنانا اور اس کے ساتھ ہی بیٹھنا، اس سے باتیں کرنا، یہ سب کچھ بالکل بھی نارمل نہیں تھا۔ چائے بہت بری تھی، اس میں بھر بھر کر چینی ڈالی گئی تھی، اور یہ چیز شمشیر کو اسی وقت محسوس ہو گئی تھی جب اس نے پہلا سپ لیا تھا۔ اب وہ زویا سے اس کی رائے مانگ رہا تھا۔ نہیں، چائے بہت اچھی ہے، آپ نے بہت مزیدار بنائی ہے۔
زویا نے نگاہیں جھکاتے ہوئے معصومیت سے کہا تو وہ دل کھول کر مسکرا دیا۔ تم صبح یونیورسٹی کتنے بجے جاتی ہو؟ یہ حیرت کا تیسرا دھچکا تھا جو زویا کو لگا۔ میں صبح 9 بجے نکل جاتی ہوں۔ ٹھیک ہے، کل میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا اور واپسی کی ٹائمنگ بھی مجھے بتا دینا، تمہیں لینے کے لیے آ جاؤں گا۔ زویا کے لیے وہاں بیٹھنا اب تھوڑا سا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑے وہ کمرے کی طرف بھاگی ہی تھی کہ اسے شمشیر کی پھر سے آواز سنائی دی۔ تم سے ایک اور بات پوچھنی تھی مجھے۔ جی؟ زویا نے یک لفظی سوال کیا۔ مجھے بتاؤ کہ تمہیں پھول زیادہ پسند ہیں یا چاکلیٹ زیادہ پسند ہے؟ یہ سن کر وہ گڑبڑا گئی۔ آخر وہ اسے اس طرح کا سوال کیوں پوچھ رہا تھا؟ میں سمجھی نہیں، آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ میں تم سے اوور آل پوچھ رہا تھا کہ لڑکیوں کو زیادہ کیا پسند ہوتا ہے۔ یہ سن کر زویا تھوڑی سی ریلیکس ہو گئی۔ موسٹلی لڑکیوں کو چاکلیٹس پسند ہوتی ہیں، لیکن مجھے گلاب کے پھول زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ آخری بات اس نے چہکتے ہوئے کہی۔ اسے واقعی میں پھول بے حد پسند تھے۔ حویلی میں بھی اس نے بہت بڑا باغیچہ بنایا ہوا تھا جس میں اس نے ڈھیر سارے گلاب کے پھول لگائے ہوئے تھے۔ وہ اسے جواب دے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کے لبوں پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ کافی دیر تک وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی اپنی دھڑکنوں کی آواز سنتی رہی۔ اس کے ہاتھ میں ابھی بھی وہ چائے کا کپ تھا۔ وہ شمشیر کے اندر چینجنگ کافی عرصے سے محسوس کر رہی تھی، لیکن بار بار وہ اپنے آپ کو تسلی دیتی تھی کہ یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ لیکن آج اس کی غلط فہمی دور ہو گئی تھی۔ وہ واقعی میں اس کی ذات میں دلچسپی لے رہا تھا۔ وہ میٹھی چائے اس نے پوری پی تھی کیونکہ یہ اس کے محبوب نے بنائی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ آسانی سے اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گی۔ اس کا ارادہ شمشیر کو اپنی اہمیت کا احساس دلانے کا تھا۔ صبح شمشیر اسے یونیورسٹی میں ڈراپ کرنے کے لیے گیا۔ وہ اسے چھوٹے موٹے سوالات پوچھ رہا تھا اور اس کی روٹین کے بارے میں بھی سوال کر رہا تھا۔ اس کے شوق جان کر وہ بہت زیادہ حیران رہ گیا۔ وہ لڑکی واقعی میں ملٹی ٹیلنٹڈ تھی، لیکن شمشیر اس کے حوالے سے اسے مس جج کر بیٹھا تھا۔ اس میں بڑا ہاتھ پلوشا کا بھی تھا، کیونکہ وہ بھی دادی جان کی مرضی سے واقف تھی۔ اس لیے اکثر ہی شمشیر کے سامنے اس کی برائیاں کرتی تھی اور ایسی باتیں بتاتی تھی جو زویا میں تھی ہی نہیں۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شمشیر کو حقیقت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ اسے خود پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ اسے پلوشا پر یقین نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب واپسی پر زویا شمشیر کی گاڑی میں آ کر بیٹھی تو اس کی پچھلی پوری سیٹ گلاب کے پھولوں سے بھری ہوئی تھی۔ زویا یہ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئی۔ اس نے ناسمجھی سے شمشیر کو دیکھا۔ میں آج پھولوں کی دکان پر گیا تھا تو مجھے تمہاری یاد آ گئی، اس لیے میں تمہارے لیے لے آیا۔ وہ خاص طور پر اس کے لیے گیا تھا۔ یہ بات اس نے زویا کو نہیں بتائی۔ زویا کے لیے صرف اتنا ہی کافی تھا کہ شمشیر کو اس کی پسند یاد تھی، مگر اب اسے حویلی میں وہ ڈھیر سارے پھول لے کر جانا تھوڑا سا عجیب لگ رہا تھا۔ وہ پچھلے دروازے سے پھول لے کر انٹر ہوئی کہ سامنے کھڑے فیروز نے اسے پکڑ لیا اور اسے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے گھورنے لگا۔ زویا ایک دم سے کنفیوز ہو گئی اور پھر جذباتی ہوتے ہوئے بولی، دیکھو میں تمہیں اس بارے میں بتانا چاہتی تھی لیکن مجھے موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھ گئی۔ زویا نے اسے شمشیر کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا کہ وہ اسے اب کس طرح سے ڈیل کر رہا ہے۔ پھر اس نے بڑی بوڑھی عورتوں کی طرح اسے مشورہ دیا کہ اتنی آسانی سے اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تمہیں اسے اپنی اہمیت کا احساس دلانا ہوگا۔ اسے ویسے ہی نخرے دکھاؤ جیسے وہ تمہیں دکھاتا تھا۔ یہ سن کر زویا نے جوش و خروش سے ہاں میں گردن ہلائی۔ اس کے بعد پوری حویلی والوں نے ہی یہ بات نوٹ کی تھی کہ شمشیر زویا کے آگے پیچھے گھومتا تھا اور اس کی عادتیں بھی کافی حد تک چینج ہو گئی تھیں۔ اس کا غصہ بھی بہت کم ہو گیا تھا۔ ایک رات وہ زویا کو اپنے ساتھ زبردستی ڈنر پر لے گیا۔ واپسی پر اچانک ہی
کچھ لوگوں نے ان کی گاڑی کو روک لیا۔ وہ شمشیر سے زویا کا مطالبہ کر رہے تھے۔ زویا کو ایک لمحے کے لیے لگا کہ شمشیر اپنی جان بچانے کے لیے زویا کو ان لوگوں کے حوالے کر دے گا، لیکن پھر اگلے ہی پل شمشیر نے اس کی ایک غلط فہمی بھی دور کر دی۔ اس نے ان سب لوگوں کو پل بھر میں ہی دھو دیا۔ زویا اس کے ساتھ لگے چھوٹے بچوں کی طرح رو رہی تھی، جبکہ شمشیر پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ سب ٹھیک ہے، ریلیکس ہو جاؤ اور گاڑی میں جا کر بیٹھو، میں آخر چھوٹا سا کام کر کے آتا ہوں۔ شمشیر نے کال کر کے پولیس کو بلایا اور ان لوگوں کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ پورا راستہ زویا خاموش رہی اور شمشیر کے بارے میں ہی سوچتی رہی۔ وہ شخص واقعی میں ویسا ہی بن گیا تھا جیسا زویا چاہتی تھی۔ وہ زویا کی عزت کرتا تھا اور زویا کو اس کے ساتھ تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ اگلے کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ شمشیر کی حرکتوں میں ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی۔ اس دوران وہ دادی جان سے مسلسل زویا کا ہاتھ بھی مانگتا تھا، جبکہ دادی جان یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ جس دن زویا رضامندی دے گی اسی دن تمہارا اس سے نکاح کروا دوں گی۔ تقریباً 2 سالوں تک زویا اس کو آزماتی رہی اور وہ اس کے ہر امتحان میں پورا اترا تھا، اور آخرکار زویا نے اپنے حالات اور جذبات سے مجبور ہو کر شمشیر سے نکاح کی حامی بھر لی۔ اس دن پوری حویلی میں جشن کا سما تھا، کیونکہ ان دونوں کا نکاح تھا۔ دوسری طرف پلوشا کو شادی کے 3 مہینوں کے بعد ہی طلاق ہو گئی تھی، کیونکہ اس کا شوہر بے حد بے شرم انسان تھا اور وہ اپنی بیوی کو بھی پوری دنیا کے سامنے نمائش بنا کر پیش کرنا چاہتا تھا۔ پلوشا کا 1 مہینے میں ہی ان سب چیزوں سے دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ خود کو بھی سمجھنے میں غلطی کر بیٹھی تھی کہ وہ اوپن مائنڈڈ ضرور تھی، لیکن بے شرم اور بے غیرت نہیں تھی کہ کسی بھی مرد کے سامنے خود کو نمائش کے لیے پیش کر دیتی۔ اس وقت اسے شدت سے شمشیر کی یاد آئی، لیکن پانی سر کے اوپر سے گزر چکا تھا۔ دوسری طرف شمشیر بھی اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہا تھا کہ اسے زویا جیسی پاک دامن بیوی ملی تھی۔ زویا کو بھی اس کے صبر کا پھل مل گیا تھا اور اس کی عزت نفس بھی مجروح ہونے سے بچ گئی تھی۔ شمشیر نے سب لوگوں کے سامنے اس سے اپنے رویے کی معافی مانگی تھی۔ زویا نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے معاف کر دیا تھا۔ جہاں تک فیروز کا سوال تھا تو اس کا اپنا دل مر گیا تھا، مگر وہ زویا کے لیے بے حد خوش تھا۔ اگلی ہی صبح وہ امریکہ چلا گیا تھا۔ اس بات پر زویا اس سے بہت زیادہ ناراض ہوئی، لیکن فیروز جانتا تھا کہ اسے سنبھلنے میں تھوڑا سا ٹائم اکیلے گزارنا ہوگا۔ امریکہ میں ہی اس کی ایک لڑکی سے ملاقات ہو گئی۔ فیروز نے اس سے بچنے کی اور اسے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن وہ لڑکی اس کی ذات میں حد سے زیادہ انٹرسٹ لینے لگی تھی، اور پھر کچھ ہی عرصے کے بعد فیروز اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس نے اس لڑکی کو اپنی بیوی کے روپ میں قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان واپس آتے ہی اس نے رانیہ کے گھر میں اپنے پیرنٹس کو بھیجا۔ ان دونوں کی بھی دھوم دھام سے شادی ہو چکی تھی۔ اس وقت تک زویا کی گود میں 2 جڑواں بیٹے آ چکے تھے، جو سارا دن ہی اسے اپنی انگلیوں پر نچاتے تھے۔ وہ پورا دن ان کے پیچھے ہلکان ہوتی رہتی، وہ جو ہر کسی کو تنگ کرتی تھی، اب اپنے بچوں کی شرارتوں سے عاجز آ گئی تھی۔ شمشیر اکثر ہی اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتا، میں اسی وجہ سے ہی تمہیں شرارتیں کرنے سے منع کرتا تھا کہ اس دنیا میں مکافات عمل ہوتا ہے۔ وہ غصے سے پاؤں پٹک کر رہ جاتی، اب اپنے شوہر سے بدتمیزی کر کے جنت کو تو خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ تو کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی کہانی بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔